جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی خاموش مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان پر بڑی عنایت کی بارش برساتا ہے۔ اور وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں جو تمہیں اس رب کے ہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی بنا پر انسان اللہ کی خاموش مدد پاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتا ہے اور وہ چیزوں کو جان نہیں پاتا۔ سنو، وہ اول و آخر غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ کس طرح تمہاری زندگی کا سامان کر رہا تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ کی خاموش مدد ملنے کے 4 واضح نشانیاں ہیں، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے، جب ایک دم اپنے تمام تر فیصلوں کا اختیار پوری طرح اپنے رب کو سونپنے لگتے ہو۔ لوگوں سے کوئی امید لگانے کی بجائے اپنے رب سے تمام تر امیدیں جوڑ لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کا راستہ صرف اس صورت میں دکھاتا ہے جب اس شخص کو خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، کوئی خاص اور بڑی عنایات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں خود اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے، فرماتا ہے، اور سن رکھو کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا۔ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ امید بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ کر حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اگر تم امیدوں کی تلاش میں ہو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل آتا ہے، مگر یاد رکھنا اسے درخت بننے میں تھوڑا وقت ضرور درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی مدد ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے جو سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کی مدد کا منتظر ہوتا ہے اور بہت سے زیادہ مایوسی کے لمحات میں حیران کن معجزات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اشارہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں سے ایک نشانی ہے، ہم نے ان کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کے 2 خاص اشارے ہیں، غور کرو۔ تم بالکل ہمت ہارنے ہوتے ہو یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے سے گزرتے ہو تو ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا، اچانک ہی تمہارے سامنے کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جس میں تمہاری پرابلم کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا، تم یہ سوچتے ہو کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہوگا، جبکہ یہ ہرگز اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نا تو کچھ ایسے ذریعے ضرور پرووائڈ کرتا ہے جس میں تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو کسی قسم کا کوئی اشارہ تمہاری طرف نہ آتا۔ جانتے ہو، اب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو، جس انسان کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور جس وادی میں مرے انسان کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے لیے اسباب پیدا کر سکتے ہیں کوئی اور میں ہوں، اسباب کا موجد ہوں، تم اسبابوں کو بنانے والے کے پاس جاؤ، اسبابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی بڑی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ اب تم مطلب پرست دنیا میں نہیں، میں کسی سے مضطرب نہیں ہوتے، چاہے مسائل کے ٹوٹ پڑے کتنے ہی ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ
نہ ہی کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے، تو سمجھ لینا اللہ تمہیں اپنا بڑا کرم نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سے بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جس میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زیادہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ جانا اللہ تمہیں تھام رہا۔ اللہ مشکل میں ایسا خفیہ راستہ دکھاتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے۔ جب تم اس یقین کے ساتھ مدد کے طلبگار ہوتے ہو نا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وہ تمہاری مانگی ہوئی چیز کو تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری سوچ ہے کہ وہ کس طرح تمہاری چیزوں کو واپس پلٹاتا ہے، کس طرح اپنی مدد بھیجتا ہے کہ تمہاری عقل گمان نہ کرے۔ انشاءاللہ تم دیکھنا یہ غم کی آخری آنسو ہوں گے، اس کے بعد خوشی کے آنسو چھلکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رنگوں کی برسات ہوگی، وہ تمہارے صبر کا اجر تمہارے آنسو کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے مجھے کامنٹ میں مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر خواہش کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل پریشان رہتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی بہن کو دے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔